السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میں حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری، صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل، تمام تلنگانہ کے مسلمان، بالخصوص شہر حیدرآباد کے مسلمانوں سے ایک درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ حکومت کی جانب سے جو دکانوں کو کھولا گیا ہے اور یہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ ہمارے خواتین بازاروں میں نکل رہی ہیں، خریداری کر رہی ہیں، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم حکومت کی دوغلی پالیسیوں کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ حکومت اپنے فائدے کے لیے شراب کی دکانیں کھول دیتی ہے، سینڈی خانے کھول دیتی ہے، وہاں پر اس کو سماجی دوری کا قانون یاد نہیں آتا، اور اب پھر دکانیں کھول دی گئی ہیں، پھر یہاں پر سماجی دوری کا قانون کیسے وہاں پر لاگو کرے؟ کل کے دن یہ دیکھا گیا ہے کہ اس قانون کی کوئی پاسداری نہیں کر رہا ہے، لوگ بازو بازو ٹھہرے ہوئے ہیں، اور کئی ایک کے چہرے پر ماسک بھی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ہماری حکومت کو ہماری جانوں کی فکر نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی آمدنی کی فکر ہے۔ اسی لیے وہ ہماری جانوں کو نقصان میں ڈالنے کے لیے عمداً یہ قدم اٹھایا گیا ہے، ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات کہ بازاروں میں، سڑکوں پر اور شراب خانوں میں، سینڈی خانوں میں جو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہاں پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اور ان کو قانون کی پاسداری صرف مسجدوں اور مندروں میں نظر آ رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی دوغلی پالیسی ہے، اور یہ تمام ہندوستانیوں کو اپنے مذہب سے دور کرنے کی ایک یہودی سازش کا حصہ ہے۔ ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اب ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم اس سازش میں ہم بھی شامل ہو جائیں؟ کیا ہم ان کی اس سازش کو کامیاب ہونے دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اور جس کو اپنے مرنے کا یقین ہے، اور جو اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، اور جو اسلام پر اپنا خاتمہ چاہتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ یہودی لابی کامیاب ہو جائے۔ تب اس کا عملی ثبوت ہم کو یہ دینا ہے کہ ہم کو دکانوں سے، بازاروں سے دور رہنا۔ اگر ہم ایک سال نیا لباس یا نئے سامان نہیں خریدیں گے تو کیا ہماری عید نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے لیے یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہماری مساجد، منادر بند رہے، چرچز بند رہے، گرودوارے بند رہے، اور یہ بازاریں کھلی رہے؟ یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، اور کتنے یہ موقع ہمارے اپنے عقیدے کو، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، پارسی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے عقیدے کا یہ امتحان کا وقت ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو یہودی لابی یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم جو مذہب کی بات کو جو لے کر چلتے ہیں، کیا یہ لوگ اپنے مذہب پر قائم بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر ان کو یقین ہو جائے یہ صرف کہنے والے ہیں، کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری عبادت گاہوں میں بھی جو ہے نا، ہم کو عبادت کرنے سے روک دیا جا سکتا ہے، مندروں سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ یہ خوش فہمی میں مت رہیے آپ، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور یہ خوش فہمی میں مت رہیے ہمارے سکھ بھائی،
کہ کل کے دن آپ کے گرودوارے پر بھی جو نا یہ وقت آ سکتا ہے، اور ہمارے عیسائی بھائی یہ خوش فہمی میں نہ رہیں، کل کے دن آپ کے چرچز کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ وقت ہے ہم کو یہودی لابی اور حکومت کو یہ بتلانا ہے کہ ہم مذہب پر چلنے والے ہیں، مذہب پر جئیں گے اور مذہب پر مریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جس طرح مذہب ہم کو پیارا ہے اسی طرح ہم کو ہمارا ملک ہندوستان بھی پیارا ہے۔ لیکن اس ملک کو چلانے والے جو دوغلی پالیسی اختیار کر رہے ہیں، ہم کو اس سے اختلاف ہے، اس سے اختلاف ہے۔ آپ جب بازاریں کھول دیے ہیں، آپ شراب خانے کھول دیے ہیں، آپ جو ہے نا سینڈی خانے کھول دیے ہیں، تو آپ کو اسی طرح عبادت گاہوں کو بھی کھول دینا چاہیے، اور یہ پابند کرنا چاہیے کہ سماجی دوری کو برقرار رکھتے ہوئے لوگ عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو تبھی آپ کی نیت کی صفائی کا اظہار ہوگا اور آپ کے اپنے عقیدے کا بھی اظہار ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جو عبادت گاہوں کو روک رہے ہیں تو ان کے دل میں ان کا اپنا عقیدہ بھی جو ہے نا نہیں ہونے کا یہ ثبوت ہے۔ اب وہ نام کوئی بھی رکھ لے، آپ برہمن کا نام رکھ لیجئے، عیسائی کا نام رکھ لیجئے، کائست کا نام رکھ لیجئے، مسلمان کا نام رکھ لیجئے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ان کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے عقیدے سے کوسوں دور ہیں، ان کو عقیدے سے کوئی مطلب نہیں۔ اور ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر بے شمار مذاہب آباد رہتے ہیں، تو یہاں کی حکومت کا فرض ہے کہ ہر ہندوستانی کے عقیدے کا احترام کرے۔ کسی جگہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ہاں، اور جو ہے نا برتھ ڈے پارٹیاں منائی جاتی ہیں، وہاں کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ سڑکوں پر مزدور ہزاروں کی تعداد میں جو نا نکل پڑتے ہیں، حکومت کو وہ نظر نہیں آتا، ان کی مدد کے لیے حکومت آگے نہیں بڑھتی۔ کیا حکومت صرف عبادت گاہوں کے لیے ہے؟ عبادتیں جو نا بند کرنے کا حکومت نے تہیہ کر لیا ہے، ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں، اور تمام ہندوستانیوں سے میری یہ پرزور اپیل ہے کہ آپ دکانوں کا بائیکاٹ کیجئے، خریداری کا بائیکاٹ کیجئے، اور اس عید میں آپ اگر گھر میں اچھا پکا رہے ہیں تو اپنے پڑوسی کے گھر کی بھی خبر گیری کیجئے، اور یہ دیکھیے کہ وہ بھی آپ کے برابر کھا رہے ہیں یا نہیں، ورنہ آپ ان کی بھی مدد کیجئے۔ یہی عید کی خوشیاں ہیں اور یہی عید کا پیغام ہے، اور یہ یہودی لابی میں قطعی مت آئے۔ اور ایک میں اہم بات ہمارے نوجوان بچوں سے میں کہتا ہوں، اور ہر مرد سے میں کہتا ہوں، آپ اپنے عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے روکیے، اور محلے کے بچوں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی ماں بہنوں کو بازاروں میں جانے سے عزت و احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خوش اخلاقی سے پیش آتے ہوئے ان سے یہ گزارش کیجیے کہ آپ بازاروں میں نہ نکلیں، کوئی خریداری نہ کریں۔ آپ اپنے اخلاق و کردار کو بالکل سامنے رکھنا ہے، اور کسی خاتون کے ساتھ تیز الفاظ میں بھی ان سے گفتگو نہیں کرنا، بلکہ ان سے ادباً یہ گزارش کرنا ہے کہ دیکھو ہماری مساجد بند ہے تو ہم کو بازاروں میں گھومنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم کو اپنے مساجد کے بند ہونے کا کوئی غم نہیں ہے؟ یہ بات ان کو سمجھائیں اور بازاروں میں جانے سے روکے۔ یہ آج کا میرا پیغام ہے، آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیے تاکہ حکومت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کو خریداری سے زیادہ اپنی عبادت گاہیں محبوب ہیں، ہمارے اپنا عقیدہ محبوب ہے، اور ہمارا اپنا مذہب محبوب ہے، اور ہمارا ملک ہندوستان محبوب ہے۔ خدا حافظ۔